ہوتے ہیں میرے نبی کے، عمر کو جلال آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں عمر، کہتے ہو کاشا اگر تو یہ بات نبی کے سامنے نہ کہتا، اگر کہیں اور کہتا نا تو عمر کی تلوار تیرے اتنے ٹکڑے کرتی، پورے مدینے والے بھی گنتے نا تو پورا سال گننا پاتے تھے۔ اتنا سنا نا حضرت عمر کے جلال کو، میرے آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، وہ کاشا تم جلدی قریب آؤ، وہ کاشا اور قریب ہوئے تو میرے آقا کا جب قریب ہوئے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا کاشا ایک توڑے کے بدلے میں تم جانتے ہو نا کہ میرے مدینے میں اور مکے میں کتنے باغ ہیں، سارے کھجوروں کے باغ تیرے نام، ساری دولت تیرے نام، لیکن آقا کے کوڑا مت مارنا اوکاشا، دیکھ آقا کی قبر بڑی نازک ہے، اے اوکاشا آقا کا چہرہ بڑا نازک ہے، آقا کو بخار بھی بہت تیز ہے، پتہ اس عالم میں آقا کی کمر پر تو کوڑا مارے گا تو کسی کا اگر روپیہ گر جائے تو نیت اتنی بگڑی ہے اسے پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا نا۔ لیکن سنیں میں آپ کو بتا دوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع کا موقع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج اسلام مکمل ہو گیا، آج اسلام مکمل ہو گیا ہے، آج کے بعد جبریل امین کبھی وحی لے کر نازل نہیں ہوں گے۔ جب اتنا سنا نا صحابہ نے تو صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے؟ تو آقا فرماتے اے میرے صحابہ آج وہ مذہب اسلام جس کو میں لے کر آیا ہوں نا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو جب صحابہ نے اتنا سنا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ان صحابہ میں ایک صحابی کا نام صدیق اکبر بھی ہے، وہ رونے لگے، اپنے گھر جا کر دروازہ بند کیا، زازو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام کا گزر صدیق اکبر کے قریب سے ہوا تو کسی نے آ کر کہا تھا آقا سے یا رسول اللہ صدیق اکبر زازو قطار رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا تھا جاؤ صدیق سے جا کر پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ تو صحابہ کے جانے کے بعد کہا تھا اے صدیق آج تو رونے کا مقام نہیں ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، وہ مذہب اسلام پورا ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے لوگو تم نہیں جانتے ہو یہ مذہب اسلام کا پورا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ جو مذہب اسلام لے کر آیا ہے نا ہمارے آقا ہمارے درمیان سے اب جانے والے ہیں، اب جانے والے ہیں۔ جب اتنا سنا نا صحابہ نے تو چیخ نکل گئی، بلند ہو گئی چیخیں صحابہ کرام کی، دوڑ کر آئے آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے آقا کا صدیق سچ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آقا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے صحابہ صدیق سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب صحابہ نے اتنی بات کو سنا نا قسم خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخیں نکل گئی صحابہ کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو چہرے کو دیکھ کر ہماری بھوک ختم ہوتی تھی، ہماری پیاس ختم ہوتی تھی، آپ کے بغیر ہم کیسے رہ پائیں گے؟ میرے آقا با اختلاف روایت اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنا کہنے کے بعد 35 دن اس دنیا میں رہے۔ جی 35 کوئی کہتا ہے 11، لیکن جب میرے آقا نے فرمایا آخری خطبہ، میرے آقا نے فرمایا فضل بن عباس کہاں ہے؟ چلو مجھے مسجد نبوی میں لے کر چلو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار بڑا شدت کا تھا، بہت تیز تھا۔ سنو لوگو میرے آقا کے آخری خطبہ آخری زندگی کی تقریر میرے آقا کی کیا تھی؟ میرے آقا فضل بن عباس کا کاندھا پکڑ کر جب آئے نا مسجد میں تو مسجد نبوی میں آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا او بلال جاؤ مدینے میں اعلان کر دو آج نبی خطبہ دیں گے، پورے مدینے والے مسجد میں آ جائیں، پورے مدینے والے مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ جب اتنا سنا مدینے والوں نے پورے مدینے میں آواز لگا دی گئی، علی حضرت بلال نے فرمایا او مدینے والوں چلو چلو تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ حضرت بلال نے اذان لگائی، آواز لگائی الصلاۃ جامعہ، او مدینے والوں چلو مسجد نبوی میں حاضر ہو جاؤ۔ تمام مدینے والے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا او مدینے والوں تمہارے درمیان میں نے 10 سالہ زندگی بسر کر دی، مکے میں 63 سالہ رہا ہوں، کچھ مکے کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگو 63 سالہ زندگی میں نے تمہارے درمیان میں بسر کری ہے، اے لوگو بتاؤ اس زندگی میں میں نے کسی کا کوئی روپیہ تو نہیں مارا ہے؟ میں نے زندگی میں کسی کا
रुपया तो नहीं मारा। साहबा इकराम ने सुना ना तो कसम खुदा की रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया तो ओ मेरे साहबा बताओ मैंने किसी का रुपया तो नहीं मारा है, कभी किसी को सताया तो नहीं है, कभी किसी को बुरा तो नहीं कहा है। मेरे आका ने बार बार जब इतना कहा ना मस्जिद नबवी में, तो मेरे आका ने फरमाया तो लोगों अगर किसी का रुपया अगर मैंने मारा हो तो मुझसे ले ले, अगर किसी को मैंने मारा हो तो मुझसे अपना बदला ले ले, अगर किसी को मैंने बुरा कहा हो तो मुझे बुरा कह ले। आज सुनो लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ। अगर रब ने मुझसे पूछ लिया कि अगर मैं किसी का हक लेकर गया हूँ तो बताओ तो सही, मैं इस हाल में नहीं जाना चाहता किसी का हक मेरे ऊपर रहे, किसी का पैसा मेरे ऊपर रहे, किसी का कर्ज मेरे ऊपर रहो और मैं रब की बारगाह में जाऊं। लोगों किसी कर्ज हो तो ले ले, किसी को गाली दी हो तो मेरे सामने आ जाए, किसी का मैंने माल मारा हो तो मुझसे ले ले। जब मेरे आका ने बार बार इतना कहा ना तो एक साहबी थे जिसका नाम था उकाशा। जी जी क्या नाम था? उकाशा। खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपने किसी का हक नहीं मारा है, आका आपने किसी का पैसा नहीं मारा, आका आपने किसी को बुरा नहीं कहा है। ए आका मक्के में तो आपके साथ ही लोगों ने बुरा कहा है, आप चलते तो लोग कांटे बिछा देते, आका आप नमाज पढ़ते तो लोग ओझड़ी डाल देते, आका आप चलते तो रास्ते में गड्ढे खोड़ दिए जाते, ए आका ताइफ के बाजारों में आपके कदमों पर पत्थर मारे जाते, आपकी पेड़ियों से खून निकलता, आपकी पेशानी पर पत्थर मारते, आका आपको तो लोगों ने सताया है लेकिन आका आपने तो किसी को नहीं सताया है, फिर आका आप क्यों करे हैं? मेरे आका ने फरमाया लोगो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ, बताओ किसी का हक हो तो वो मुझसे ले ले। जब इतना कहा तो आकाश अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ए आका ए कायनात, हम इतना तो नहीं जानते कि जानकर हुआ कि भूल कर हुआ, लेकिन आका जब आप बार बार कह रहे हैं तो मैं कहने पर मजबूर हो गया हूँ। आका जंगे बदर में जाते वक्त आपका कोड़ा मेरी कमर पर लग गया था। तवज्जो है आपकी? जी जी। आपका कोड़ा मेरी कमर पर लग गया। अब ये तो नहीं जानता आका के जानकर ऐसा हुआ कि भूल कर ऐसा हुआ, लेकिन आका आपका कोड़ा मेरी कमर पर लगा था। आका वो कोड़ा तो आपका मेरी कमर पर जब लगना था तो मैं चाहता हूं कि वो बदला आपसे ले लूं, वो बदला आपसे लूं। जब इतना सुना ना साहबा ने तो चीखें निकल गई। साहबा ने फरमाया काशा होश में नहीं हो, नबी का आखिरी खुतबा है, हमारे दरमियान से नबी जाने वाले हैं और तुम नबी के कोड़ा मारने की बात करते हो। वो काशा कहते हैं लोगों नहीं, ये मेरा और नबी का मामला है, तुम खामोश हो जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं ए साहबा तुम खामोश हो जाओ। वो काशा कहते हैं काशा जल्दी करीब आओ, अपना बदला ले लो। वो काशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वही कोड़ा मंगवाए आप जो जंग बदर में आपके साथ था। जब मेरे आका ने इतना सुना तो फरमाते हैं मेरे आका ओ बिलाल जाओ, कहाँ हो? फातिमा के घर पर जाओ और कहना फातिमा से कि वो कोड़ा जो जंगे बदर में हुजूर लेकर गए थे। जी जी जी। तो जंगे बदर में हुजूर लेकर गए थे। जब इतना सुना तो बिलाल ने ना तो आंखों में बिलाल की आंसू है और सर को इस तरीके से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद फातिमा के मकान पर पहुंचते हैं। आंखों में आंसू हजरत बिलाल की, जबान कपकपा रही है, सिसकियां बंधी हैं बिलाल की, इसलिए कि आशिक मुस्तफा है बिलाल। जो लोग कभी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मायूसी ना देखते थे, आज नबी के जिस्म पर कोड़ा लगेगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो सहाबा है यार, इश्क वाले हैं। हजरत बिलाल ने फातिमा के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से फातिमा ने दरवाजा खोला, कहा कौन है? कहा सिसकियों की आवाज से तो बिलाल लग रहे हो। कहा हाँ बिलाल हूँ। कहा बिलाल बताओ क्यों आना हुआ है? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं ऐ फातिमा हुजूर की सख्त लगते जिगर, ऐ साहिबजादी मेरे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर आज वो कोड़ा लगने वाला है जो मेरे आका जंग के बदर में लेकर गए थे। फातिमा फरमाती है काशा कौन ऐसा है जो मेरे बाबा की कमर पर कोड़ा मारने के लिए तैयार हुआ है? हजरत फातिमा ने जब इतना कहा वो काशा वो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं वो ओकाशा है। कहा क्या कहना चाहते हैं? कि वो ये कह अर्ज करना चाहते हैं हुजूर ने ऐलान किया था किसी का बदला मेरे पास हो तो मुझ पर हो तो वो ले ले, अगर किसी का पैसा मैं ना मारा हो तो वो ले ले। तो ओकाशा की कमर पर एक मर्तबा का कोड़ा लग गया था, वो अपना बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने जब इतना सुना तो कहा था हजरत बिलाल से ओ बिलाल कोड़ा ले जा, ये मेरे छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों के हाथ पकड़ ले, एक हाथ में हसन को ले, एक में हुसैन को ले और जाकर ओकाशा से इतना कह देना कि फातिमा ये कहती है तू मेरे बाबा की कमर पर कोड़ा मत मार, बल्कि एक कोड़े के बदले में तू मेरे बच्चों के 1000 तलवारें मार दे, मेरे बच्चों की कमर पर तलवारों के वार कर दे, बच्चे कट जाएं ये गवारा कर सकती
है फातिमा, लेकिन बाबा की कमर पर कोड़ा लगे ना, फातिमा को गवारा नहीं है। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू और तेज हो गए। हजरत बिलाल ने कोड़ा लिया और दोनों बच्चों को हाथ में पकड़ पहुंचे मस्जिद नबवी में, और मस्जिद नबवी में जाने के बाद कहा था, ओ ओकाशा, मेरे आका की रक्त जिगर फातिमा ने तेरे नाम एक पैगाम किया है। ओकाशा कहते बता क्या किया है? हजरत अली फरमा, हजरत ओकाशा जब इतना कहते हैं तो हजरत बिलाल कहते हैं कि फातिमा ने कहा है कि तू उनके बाबा जानी कमर पर कोड़ा मत मार, बल्कि इस कोड़े के बदले में उनके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, इन बच्चों की कमर पर तू चाहे तो कोड़ा मार ले और चाहे तो कोई एक कोड़े के बदले में 100 तलवारें भी मार ले। फातिमा कहती है मेरे बच्चों की कमर कट जाए, गर्दनें कट जाए, ये मैं गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बाबा जान की कमर पर कोड़ा ना लगने पाए। मेरे आका ने फरमाया बिलाल क्या कहते हो, तुम बैठ जाओ। बच्चों से कहते हैं हजरत हसन और हुसैन से तुम भी बैठ जाओ। उकाशा से कहते हैं उकाशा जल्दी करीब आओ, अपना बदला ले लो। उकाशा जैसे करीब होते हैं मेरे नबी के, उमर को जलाल आता है, खड़े होते हैं उमर, कहते हैं उकाशा अगर तू ये बात नबी के सामने ना कहता, अगर कहीं और कहता ना तो उमर की तलवार तेरे इतने टुकड़े करती, पूरे मदीने वाले भी गिनते ना तो पूरा साल गिनना पाते थे। इतना सुना ना हजरत उमर के जलाल को, मेरे आका ने फरमाया उमर बैठ जाओ, उकाशा तुम जल्दी करीब आओ। उकाशा और करीब हुए तो मेरे आका का जब करीब हुए हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, फरमाया उकाशा एक कोड़े के बदले में तुम जानते हो ना कि मेरे मदीने में और मक्के में कितने बाग हैं, सारे खजूरों के बाग तेरे नाम, सारी दौलत तेरे नाम, लेकिन आका के कोड़ा मत मारना। उकाशा देख आका की कमर बड़ी नाजुक है। ए उकाशा आका का चेहरा बड़ा नाजुक है, आका को बुखार भी बहुत तेज है, बता इस आलम में आका की कमर पर तू कोड़ा मारेगा ना, बता मेरे आका पर क्या गुजरेगी, हमारी तो चीखें निकल जाएंगी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे मौत ही आ जाएगी। उकाशा अपना इरादा बदल ले, नबी के कोड़ा मत मारना। मेरे आका फरमाते सिद्दीक बैठ जाओ, उकाशा जल्दी आओ और जल्दी आओ, अपना बदला ले लो। उकाशा और करीब हो जाते हैं, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई। कुछ सहाबा ने फरमाया था उकाशा याद रखना नबी के तो कोड़ा मार रहे हो, लेकिन याद रखना इस कोड़े को तुम्हारा भी कभी बदला किसी के साथ होगा। उकाशा तुम्हारे जिस्म कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, गिन ना पाएगा कोई भी। उकाशा और करीब आए, मेरे आका ने फरमाया जल्दी आओ उकाशा, अपना बदला ले लो। मेरे आका ने कोड़ा दिया उकाशा को, कहा था उकाशा जल्दी मार दे कोड़ा, अपना बदला ले ले। उकाशा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरी कमर पर कोड़ा लगा था ना उस वक्त मेरी कमर नंगी थी, आप भी अपनी कमर को नंगा कीजिए, कपड़ा हटाइए, चादर को हटाइए, मैं कोड़ा मारूंगा। मेरे आका ने जिसे अपनी चादर हटाई ना, साहबे किराम की चीख निकल गई, पूरी मस्जिद नबवी चीखों से बुलंद हो गई, तमाम दरो दीवार भी रोने लगे। अब नबी के कायनात के कोड़ा लगेगा, फरिश्तों की आंखों में आंसू है, अब आका के कोड़ा लगेगा। फरिश्ते भी देख रहे थे, ये नजारा जमीन और आसमान भी देख रही थी, अब आका के कोड़ा लगेगा। कसम खुदा की जैसे उकाशा के हाथ में कोड़ा था और जैसे मारने गए ना करीब में, तो उकाशा की नजर मोहर नबुव्वत पर पड़ती है, तमाम साहबे किराम की चीखें निकल रही थी, उकाशा की नजर मोहर नबुव्वत पर पड़ी तो उकाशा ने कोड़ा को फेंका और नबी की मोहर नबुव्वत को चूमना शुरू कर दिया। और जैसे मोहर नबुव्वत को चूमते चले जाते और कहते चले जाते थे, ओ मेरे साथियों तुम क्या सोचते थे कि मैं आका कोड़ा मारूंगा? नहीं नहीं, मैंने नबी से सुना था कि जो चीज नबी के जिस्म से टच हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। तो दिल में तमन्ना थी वो कौन सा दिन आएगा वो काशा अपने जिस्म को नबी के जिस्म से लगाएगा। आज वो तमन्ना पूरी हो गई, इससे अच्छा मौका मेरे पास ना था। आज मैंने नबी के जिस्म से अपने होठों को लगा दिया है, मुझे यकीन हो गया है अब वो काशा को दुनिया तो दुनिया जहन्नम की आग भी कुछ नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। उकाशा ने आका की कमर को चूमना शुरू कर दिया और जैसे आका की मोहर नबुव्वत को चूमा ना तो जो सहाबाए कराम रो रहे थे ना उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे साहबा, किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो ना तो उकाशा को देख ले। हाय हाय सुभान अल्लाह, किसे देख ले? वो उकाशा को देख ले। अब तमाम साहबा जो उकाशा पर गुस्सा हो रहे थे, कोई टुकड़े करने की बात करता था, कोई बागात देने की बात करता था, अब यही साहबा है उकाशा के होठों को चूमते हैं, उकाशा के होठों को बोसा देते हैं, कहते हैं चलो इन होठों ने नबी की मोहर नबुव्वत को चूमा है, कम से कम उकाशा के होठों को तो चूम ले। जो चीज नबी कायनात के जिस्म से टच हो जाए उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। बेशक बेशक। तो मेरे आका ने आखिरी खुतबा क्या फरमाया था? किसी का हक अगर मेरे ऊपर हो तो वो ले ले, किसी का रुपया मेरे ऊपर हो तो वो
لے لے یار، میرے آقا کسی کا روپیہ مارنے تھوڑی آئے تھے، لیکن یہ درس تھا اس امت کے لیے. درس کس کے لیے تھا؟ یہ امت کے لیے، امت کے لیے. لیکن ہم تو اللہ ماشاءاللہ کسی کا روپیہ مارتے ہی نہیں ہیں. ہم تو مارتے ہیں تو کم سے کم 1 لاکھ کے پار تو پہنچ ہی جاتا. بھراؤ ڈلوالیا ٹلاری والوں سے بیچارے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہیں. منڈل والا دکان پر پیسے لکھ رہا ہے 1 سال پہلے کے، مانگتا مانگتا پریشان ہے. حد تو یہ اس نے کہہ دیا اب تیری مرضی دے. صحیح بات ہے. تھک گیا، کیا کرے؟ کوئی علاج ہی نہیں اس کے پاس. کوئی بیچارہ غریبی میں مر جاتا ہے، کوئی اپنی طاقت سے مار دیتا ہے. او طاقتورو، امیرو، بڑے بڑے جن کی لاٹھیوں میں دھواں اٹھتا تھا نا، قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. آج کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں ہے. جی بارش پڑتی ہے نا، قبر میں پانی پہنچ جائے تو کوئی نکالنے والا نہیں ہے. قبر پر کوئی جانور گھس جائے نا تو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے. کہاں گئی تیری وہ پتھانی؟ کہاں گئی وہ تیری نمبرداری؟ کہاں گئی وہ تیری دیوانی جس پر تو ناز کرتا تھا؟ بتا، آج تو مٹی کے نیچے بتا ہوا ہے. نہ تیری دولت تجھے بچا سکتی ہے، نہ تیری شہرت تجھے بچا سکتی ہے، نہ تیری طاقت تیری بچا سکتی ہے. آج اگر تجھے کوئی بچا سکتا ہے، تو نے ایمانداری زندگی گزاری ہوتی، نبی کا وفادار ہوتا، تو قسم خدا کی نبی کی وفاداری تیرے کام میں آ جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نے تو یہی زندگی گزار دی. لوگ کے پیسے مارتا مارتا چلا گیا. کہتا ہے جی قبرستان میں بڑا بڑا خطرناک مردہ دفن ہے. اس میں کسی قبرستان میں دفن میں چلا جائے، بڑا بڑا خطرناک پڑا ہے. خطرناک تھا تیری دنیا میں، اب اس سے پوچھ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اب وہ خطرناک نہیں ہے. اب تو وہ یہ کہہ رہا ہے، او میرے گھر والوں، کوئی ہے میرے نام سے سالے ثواب کر دے. جی 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 جی. اب میں تمہارا محتاج ہوں. کوئی ہے چند آیتیں پڑھ کر میرے نام سے اصال کر دے. جی جی. اس کی روح پکارتی ہے. قربان جائیں اپنے مقدر پر. اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہو جی. ہر جمعرات کو فاتحہ ہوتی ہیں، مرحومین کے نام سے اصال ثواب ہو جاتا ہے. اگر وہابیوں میں پیدا ہو گئے ہوتے تو مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود. جی جی. لوگ ترس گئے. انہیں دفن کرنے کے بعد اتنی مہلت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ لے. بھاگ جاتے ہیں قبرستان سے. ہم نے تو دیکھا ہے نماز جنازہ ہو رہی ہے اور ہونسا چل رہا ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہ ہماری لڑکی ہے، نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے. تو چاند کھڑی والے کہتے ہیں نہیں ہم پڑھائیں گے، تو ہوگا دور کا، ہم ہیں گاؤں کے. جی. تو ہونسا چل گیا. ہوگا تو دور کا، ہمیں گلریا کے. ہاں بالکل. تو اسے یہ شعور نہیں آیا پہلے کروں کیوں؟ پہلے سے نوکری کے چکر میں کر دیا، زمین سوبی کے لڑکے کے نام میں آ رہی کر دی. اب کیوں غصہ چلا رہا ہے؟ اب جنازے کو اٹھائے پھر جائے، ہزاروں ٹلاری گاؤں کی بھی لے کے جائے گا نا، پھر نہیں پڑھا سکتا. تو نے اپنی لڑکی کی زندگی کے ساتھ تو نے کھلواڑ کی ہے. تیری لڑکی کا پیٹ تو غریب بھی بھر سکتا تھا. یہ اچھا ہے اگر وہ 8 دن میں 2 مرتبہ گوشت کھاتا تو کم سے کم تیری لڑکی کا پیٹ تو حلال کمائی سے بھرتا. جی جی جی. اس سے تو اچھا تھا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، نبی کا گستاخ ہے، کم سے کم اس سے اچھا ایک غریب تھا. اگر 2 دن فاقے سے بھی رہتی تیری لڑکی تو کسی ایمان والے کے گھر میں تو ہوتی. یہ تو نے اپنی لڑکی کو ایک ایسے آدمی گھر میں دیا ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. وہ پھر ڈینگے مارتا چلا جاتا ہے. دیکھو جی ہم تو مانتے نہیں ہیں اسی بات کو، سب لوگ برابر ہیں، سب برابر ہیں. یہ تو مولاناؤں کا جھگڑا ہے، ہم کیا جانے اس بات کو. ہاں تو جانے گا، کب جانے گا؟ جب قبر میں جائے گا تب چلا جائے گا جھگڑا تیرا تھا کہ نبی کا تھا. وہ کسی مولانا کی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تو نبی کی توہین کا ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ ہمیں نبی کی توہین برداشت نہیں، اور وہ نبی کی توہین کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے ملتے نہیں. ہم ان سے ملتے نہیں. اس لیے ایک مومن سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، ناموس رسالت پر آنچ آئے نا تو وہ گوارا نہیں کر سکتا. جی 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 جی. یہ تو وہ کمزور ایمان والے ہیں جنہیں ناموس رسالت کا خیال نہیں، اپنی زمین و جائیداد اور پراپرٹی کا خیال ہوتا ہے. ہماری تو جانیں، ہمارے تو بچے نبی کے نام پر قربان ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟
ارے سمجھ رہے ہو بات کو نہیں؟ تو اپنی لڑکیوں کے نکاح کرو نا، لڑکوں کے نکاح کرو تو کم سے کم ایمان والوں میں کرو۔ اگر آدمی امیر نہیں ہوگا، غریب ہوگا تو کم سے کم گھر بھی نہ ہوگا، تو جہاں رہے گا اگر پنی ڈال کے بھی رکھے گا تیری لڑکی کو تو رکھے گا نا وہاں۔ یہ تجھے نے کس نے کہہ دیا کہ امیر روٹی کھاتا ہے غریب نہیں کھاتا؟ تم بھی سوچتے ہو لڑکی پیدا ہو گئی ہے یار، کہیں نہ کہیں رال تو کاٹے، پیچھے تو کٹے، تو نے لڑکی کو بھی نہیں دیکھا یار۔ تیری لڑکی تیرے لیے رحمت ہے، تیری بیوی تیرے لیے رحمت ہے، تیری بہن بھی تیرے لیے برکت ہے، اور تیری ماں تیرے لیے جنت ہے۔ تو نے تو سمجھا ہی نہیں۔ بے شک لڑکی پیار کو ترس گئی بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک، لیکن عورت کو کبھی پیار نہ ملا۔ باپ کہتے کہتے زندگی بسر ہو گئی، لیکن باپ نے صرف بیٹے کو سمجھا، بیٹی کو سمجھا ہی نہیں۔ سمجھ رہا چلو رال کٹے گی بیٹی کو کہیں بھی دے دو، تو یار لڑکی تیری محبت کو ترس گئی۔ بچی جب چھوٹی ہوتی ہے نا، جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جب لڑکی چھوٹی ہوتی ہے تو باہر سے آتا ہے نا، تو لڑکی کے دل میں تمنا ہوتی ہے چلو بابو جی آئے ہیں، میرے ابا باہر سے آئے مجھے گودی میں اٹھائیں گے۔ ہاتھوں کو پھیلاتی ہوئی پھیلاتی پہنچتی ہے دروازے پر تیری گود میں آنے کے لیے، میرا باپ مجھے گودی میں اٹھائے گا۔ اس لیے کہ باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ باپ سے بیٹی محبت کرتی ہے، لیکن جب تیری خیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے تو بیٹی کو گود میں نہ اٹھا کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتا ہے، گھر میں پہنچ جاتا ہے تو بیٹی کے دل میں خیال آتا ہے چلو صحیح کیا ہوا، اگر باپ نے مجھے گودی میں نہ اٹھایا تو کیا ہوا، میرے بھائی کو تو اٹھا لیا ہے، چلو میں اسی پر اپنا گزارا کر لوں گی۔ لیکن جب بیٹی سے تو کہتا جا تو پانی لے کر آ، بیٹے کو پہننے کے لیے چپلیں بھی لا کر دیتا ہے، کھلونے بھی لا کر دیتا ہے، بیٹی کو کہہ دیتا ہے بیٹی تو بھی بھیا کے ساتھ کھیل لیا کر۔ اس وقت چھوٹی سی بیٹی ہے، سمجھدار تو نہیں ہے لیکن چھوٹا دل تو رکھتی ہے، اپنے دل پر ایک دھکا سے لے کر وہ مایوس ہو جاتی ہے، اس سے کہتی تو کچھ نہیں ہے تو چند آنسو آنکھوں میں لے کر رو دیتی ہے۔ باپ سے کبھی شکوہ تک نہ کرتی ہے باپ تو میرے لیے کیا نہ لایا، لیکن جب باپ بیٹی تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے چلو باپ کے اوپر کافی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بھائی کو خیال رکھتا ہے، کم سے کم بھائی تو بہن کا خیال رکھے گا۔ لیکن جب بھائی بھی کبھی بہن کا خیال نہ رکھتا ہے، اس نے کبھی بہن کو پہننے کے لیے کپڑے تک نہ لا کے دیے، کبھی کوئی چیز بہن کو نہ لا کے دی، کبھی اس کے ہاتھ پر 500,000 روپے بھی نہ رکھے ہوں، تب اس بہن سوچتی ہے چلو اگر بھائی بھی محبت نہ دے رہا ہے تو کیا ہوا، کبھی میرا نکاح ہوگا، کوئی شوہر میرا بنے گا، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا، ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا دکھ گھر کا دکھ دور ہو جائے گا۔ لیکن جب شوہر کے گھر میں جاتی ہے عورت جوان ہونے کے بعد، اور جب شوہر کے یہاں جاتی ہے اور اسے تانا ملتا ہے تیرے باپ نے یہ نہ دیا، تیرے باپ نے یہ نہ دیا، جب وہاں سے لے کر آ، شوہر بھی منہ بگاڑ کر بات کرتا ہے، دوسری جا کر چکی کا آٹا کھاتا ہے، تب اس کا کلیجہ ہلتا ہے، سوچتی ہے پروردگار برداشت کیا تھا یہ سمجھ کر کہ باپ نے محبت نہ دی تو کیا ہوا، بھائی محبت کرے گا، بھائی نے محبت نہ دی تو کیا ہوا، شوہر محبت کرے گا، لیکن اب تو شوہر بھی محبت نہیں کرتا ہے، کیا کروں، ایک ذہن میں وسوسہ آتا ہے نادان کچھ مت کرنا، پھانسی مت کھانا، اپنے آپ کو جلانا مت، زہر مت کھانا، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا، تیری اولاد تجھ سے محبت کرے گی، صبر کرتی ہے۔ لیکن جب اولاد پیدا ہوتی ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اور جب اولاد بھی اسے دھکے دیتی ہے ماں کو، ایک روٹی کے لیے بٹوارا ہوتا ہے، کبھی بڑا بھائی چھوٹے کو دیکھتا ہے، کبھی چھوٹا بڑے کو دیکھتا ہے، کبھی بڑا درمیان والے کو دیکھتا ہے، روٹی ادھر سے آئے، روٹی ادھر سے آئے، روٹی ادھر سے آئے، پھر کلیجے پر دھکا لگتا ہے، کہتی ہے او پروردگار عالم، باپ نے بھی ایسا کیا، بھائی نے بھی ایسا کیا، شوہر نے بھی ایسا کیا، لیکن جس اولاد کو مولا میں نے خون پلایا، جس اولاد کو مولا میں نے سردی کے موسم میں پیشاب پہ میں سوتی تھی، اسے سوکھے میں سلاتی تھی، اے پروردگار گرمی کے موسم میں اس اولاد کے لیے پوری دنیا جب باہر سوتی تھی میں انکر لے کے اسے سوتی تھی، پروردگار آج یہ اولاد میری ایک روٹی کو بانٹ رہی ہے، تب اس کے دل پہ دھکا لگتا ہے، تو نے عورت کو نہیں سمجھا یار، وہ عورت کبھی پیر کی جوتی نہیں ہوتی بلکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک عورت پیر کی جوتی نہیں محبت کا تاج محل ہوتی ہے۔ بے شک بے شک تو نے تو عورت کو سمجھا ہی نہیں ہے، محبت کو ترس گئی تیری بیٹی تیرے یہاں، محبت کو ترس گئی تیری بہن تیرے یہاں، بہن چلی گئی تجھے تو کبھی توفیق بھی نہیں اسے بلا کر لے آئے یار، بہن جب آتی ہے نا گھر پر اس کی قسمت کا رزق پہلے اللہ تجھے دے دیتا ہے، کبھی لایا بلا کر تو کبھی ہوئی توفیق تجھے نہیں ہوئی، ماں کے لیے ایک روٹی کے لیے بٹوارا، 5 بچوں کو ماں نے
کھلایا خود بھوکی سوئی، لیکن آج 5 بچے ایک ماں کی روٹی نہیں دے سکتے. یہ حالات اس قوم کے، یہ ہوئے کیسے؟ یہ ایسا ہوئے ہم نے علماء کرام کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، دینداری کے قریب نہیں ہیں، بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، بڑوں والی باتیں کرتے ہیں. اگر علماء میں بیٹھتے تو اچھی باتیں کرتے، بے شک علماء کی صحبت لیتے تو اچھی باتیں کرتے. صحبت بھی ایسی لی جاتی ہے جو زندگی میں بگاڑ پیدا کرے. بس تقریر بہت لمبی ہو گئی، نہیں سوچ رہا تھا اتنی لمبی کرنا، 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن موڈ بدلتا چلا گیا. چلو کم سے کم لوگ یاد رکھیں کوئی آیا تھا اور چلا گیا کچھ کہہ کر. میں آئی نہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اپنی لڑکی کو نکاح کرو نا، سب سے پہلے یہ دیکھ لینا اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. اس لیے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. اپنے لڑکوں کا بھی نکاح کرو نا، وہ دیکھ لو لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. تیرے گھر میں دینداری آ جائے گی. تو دینداری کو نہیں دیکھتا جی، تو بچولیے سے کہتا ہے تول لے تول ٹکر کا ہے کہ نہیں. تجھے دینداری سے کیا مطلب؟ تجھے ٹکر سے مطلب دیکھ میری ٹکر کا ہے، وہ تو ٹرمبا ہے تجھے تولا جائے گا. بچولیے سے کہتا ہے دیکھ لے میں نے فلاں جگہ سے رشتہ ایسا آیا تھا، بے شک اب تجھے کیسا لانا ہے؟ فلاں جگہ سے یہ مل رہی تھی، تجھے کیسا لانا ہے؟ وہ سن، ہاں مانگتا کچھ نہیں ہوں، مانگ بھی کچھ نہیں رہا ہے، اور بات بھی تو نے سہتی کے ساری کہہ دی. سمجھتا میں ہی روٹی کھاتا ہوں دوسرے بھوس کھاتے. اور بے ایمان اتنا بڑا، وہ یہ کہتا ہے جی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، 4 آدمی آ جائیں بس انہیں کی عزت کر لینا. او یار یہ اپنے مہمانوں کی عزت ہی نہیں کرے گا، بس اسے تو ذلیل سمجھا تو نے. جو یہ کہے نا کہ 4 آدمی آ جائیں انہیں کی عزت کر لینا، سب سے بڑا بے عزت وہی ہوتا ہے. وہ جب تیری نظر میں 4 آدمی کی عزت ہی نہیں تو لے کے کیوں جا رہا ہے؟ پھر 4 نہیں لے کے جاتا، 400 لے کے جاتا. کتنے؟ 4 لے کے جائے تبھی مانے نا. اس لڑکی والے سے پوچھ یار، جس لڑکی والے نے 10 سال سے 1-1 روپیہ کر کے جمع کیا ہے، محنت کی ہے، لوگ گھروں پر مزدوری کی ہے، پھٹے پٹے کپڑے پہن کر کھیتوں میں گیا ہے، کھیتوں کو نہلایا ہے، کم سے کم اس میں بیج بویا ہے، چھوٹے چھوٹے چپل پہن کر گیا ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر گیا ہے، کبھی کپڑوں پر گرد لگ رہی ہے، کبھی کپڑوں پر گارا لگ رہا ہے. 10 سال تک 1 روپیہ کر کر جمع کیا، کبھی قسم خدا کی گوشت نہ کھایا، سمجھا تھا 200 روپے بچیں گے تو بچیں گے، بیٹی کے ہاتھوں کو پیلا کرنا ہے. آج جب بیٹی کی شادی ہوئی تو 400 آدمی لے کر اس کے مکان پر گیا، تیرا ایک بارات ہی بھوکا رہ گیا. تو نے آسانی کے ساتھ کہہ دیا میری پوری بارات بھوکی چلی گئی ہے، کسی نے کھانا نہ کھایا. تیری تو زبان ہل گئی یار. لیکن اس سے پوچھ جس نے 10 سال سے 1-1 روپیہ کر کے جمع کیا تھا، اس کے پوچھ تیرے ایک جملے نے اس کے پورے دل کو ہلا کر رکھ دیا. تو نے آسانی سے کہہ دیا، سمجھ میں نہیں آئی تیری بات. او کسی کی محنت پر پانی مت پھیرو. تو لڑکی کا اگر اپنے لڑکی کی بارات لے کر جا رہا ہے نا تو بارات کا کھانا تیرے اوپر ہے. سن شریعت کا مسئلہ کیا ہے، لڑکی والے کے اوپر نہیں. بارات لے کر جا رہا، ہمت ہے خود کھلانا. تیرے لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، وہ تو اپنی لڑکی دے رہا نا تجھے، اس پر احسان دکھاتا ہے. میری بارات بھوکی رہ گئی، تیرے باپ کا کوئی قرضہ ہے اس کے اوپر، طاقت ہے خود ولیمہ کر، 1000-2000 کو تو کھلا. یہ لڑکی والا کم ہے کہ یار اس کی دکھ تکلیف اٹھانے کے بعد، اس کی بیماری اٹھانے کے بعد، اس کو پرورش کرنے کے بعد جوان کر کے تجھے دے دی. اپنے گھر کا چین اس نے تجھے دے دیا، اپنے گھر کا سکون تجھے دے دیا، اور تیری آنکھوں میں پھر بھی غیرت نہ آئی. اچھا رکھو اپنے آپ کو، زندگی اچھی بناؤ. انشاءاللہ غریبی میں زندگی گزار دو لیکن ایمانداری سے گزارو. جنازہ اٹھے گا نا قسم خدا کی، چرچا 4 گاؤں میں ہوگا. جس شخص کا جنازہ آج گلی سے کھڑیا سے اٹھا ہے، اپنی زندگی ایمانداری سے گزار کر چلا گیا، کسی کا پیسہ نہ مار کر گیا، کسی کے روپیے پر بے ایمانی نہ کی، کسی کی زمین پر قبضہ کر کر نہ گیا، غریبی میں چلا گیا لیکن ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار کر چلا گیا. چلو نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. 1000 گاؤں کے
آدمی تیرا جنازہ پڑھتے ہوئے کہیں گے قسم خدا کی مرنے والا انسان نیک تھا، اچھا تھا، پارسا تھا۔ آقا فرماتے ہیں جس کے جنازے کو دیکھنے کے بعد چند کلمہ پڑھنے والے اس کی نیکی کی گواہی دے دیں، پروردگار اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اچھا کرو، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے، کہیں سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔